پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کنارہ کشی کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہو گئے ہیں اور یہ ظالم اس طرح آپس میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی تو تمہارے ہی طرح کے ایک انسان ہیں، کیا تم دیدہ و دانستہ ان کے جادو کے چکر میں آ رہے ہو؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب خواب پریشان کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ خود پیغمبر کی طرف سے افترا ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں اور شاعری کر رہے ہیں، ورنہ ایسی نشانی لے کر آتے جیسے نشانی لے کر پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو سرکشی کی بنا پر تباہ کر ڈالا وہ تو ایمان لائے نہیں، یہ کیا ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تو تم لوگ اگر انہیں نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان کے وعدے کو سچ کر دکھایا اور انہیں اور ان کے ساتھ جن کو چاہا بچا لیا اور زیادتی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور ہم نے کتنی ہی ظالم بستیوں کو تباہ کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو ایجاد کر دیا۔ پھر جب ان لوگوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اب بھاگو نہیں اور اپنے گھروں کی طرف اور اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف پلٹ کر جاؤ کہ تم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم واقعاً ظالم تھے، اور یہ کہہ کر فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا کر ان کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنی طرف ہی سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے ویل ہے کہ تم ایسی بے رب باتیں بیان کر رہے ہو۔ اور اسی خدا کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور جو افراد اس کی بارگاہ میں ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے اکڑ کر انکار کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا لیے ہیں جو ان کو زندہ کرنے والے ہیں؟ یاد رکھو، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ عرش کا مالک پروردگار ان کے بیانات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے، اس سے پاس پس کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ اور خدا بنا لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی دلیل تو لاؤ۔ یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر اور مجھ سے پہلے والوں کا ذکر سب موجود ہے، لیکن ان کی اکثریت حق سے ناواقف ہے اور اسی لیے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس امر سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں جو کسی بات پر اس پر سبقت نہیں کرتے ہیں اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے اور ان کے پس و پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے، اور وہ اس کے خوف سے برابر لرزتے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کے علاوہ میں بھی خدا ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے کہ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا ہے اور ہر جاندار کو پانی سے قرار دیا ہے؟ پھر کیا یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ قرار دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ جائے، اور پھر اس میں وسیع تر راستے قرار دیے ہیں کہ اس طرح یہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے برابر اعراض کر رہے ہیں۔ وہ وہی خدا ہے جس نے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو پیدا کیا ہے اور سب
अपने अपने फलक में तैर रहे हैं और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से पहले भी किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं करार दी है, तो क्या अगर आप मर जाएंगे तो ये लोग हमेशा रहने वाले हैं? हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है और हम तो अच्छाई और बुराई के जरिए तुम सबको आजमाएंगे और तुम सब पलटाकर हमारी ही बारगाह में लाए जाओगे। और जब भी ये कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को देखते हैं तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि यही वो शख्स है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और ये लोग खुद तो रहमान के जिक्र से इनकार ही करने वाले हैं। इंसान के खमीर में उजलत शामिल हो गई है और अनकरीब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाएंगे तो फिर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो इस वादा क़यामत का वक्त आखिर कब आएगा? काश ये काफिर ये जानते कि वो ऐसा वक्त होगा जब ये जहन्नुम की आग को ना अपने सामने से हटा सकेंगे और ना उससे, और ना इनकी कोई मदद की जा सकेगी, बल्कि यह क़यामत इन तक अचानक आ जाएगी और इन्हें मबहूत कर देगी। फिर ये ना इसे रद्द कर सकेंगे और ना इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, जिसके बाद इन कुफ्फार को इस अजाब ने घेर लिया जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि इन्हें रात या दिन में रहमान के अजाब से बचाने के लिए कौन पहरा दे सकता है, मगर ये है कि रहमान की याद से मुसलसल मुंह मोड़े हुए हैं। क्या इनके पास ऐसे खुदा मौजूद हैं जो हमारे बगैर इन्हें बचा सकेंगे? ये बेचारे तो खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते हैं और ना इन्हें खुद भी अजाब से पनाह दी जाएगी, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादा को थोड़ी सी लज्जत दुनिया दे दी है, यहां तक कि इनका जमाना तवील हो गया। तो क्या ये नहीं देखते हैं कि हम बराबर जमीन की तरफ आते जा रहे हैं और इसको चारों तरफ से कम करते जा रहे हैं? क्या इसके बाद भी ये हम पर गालिब आ जाने वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुम लोगों को वही के मुताबिक डराता हूं और बहरे को जब भी डराया जाता है वो आवाज को सुनता ही नहीं है। हालांकि इन्हें अजाब इलाही की हवा भी छू जाए तो कह उठेंगे कि अफसोस हम वाकई जालिम थे, और हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे और किसी नफ्स पर अदना जुल्म नहीं किया जाएगा, और किसी का अमल राई के दाने के बराबर भी है तो हम इसे ले आएंगे और हम सबका हिसाब करने के लिए काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हक और बातिल में फर्क करने वाली वो किताब अता की है जो हिदायत की रोशनी और इन साहिबान तकवा के लिए याद इलाही का जरिया है, जो अज़गैब अपने परवरदिगार से डरने वाले हैं और कयामत के खौफ से लर्जा हैं। और ये कुरान एक मुबारक जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम लोग इसका भी इनकार करने वाले हो? और हमने इब्राहिम को इससे पहले ही अक्ल सलीम अता कर दी थी और हम इनकी हालत से बाखबर थे जब उन्होंने अपने मुरब्बी बाप और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके गिर्द तुम हल्का बांधे हुए हो। इन लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को भी इन्हीं की इबादत करते हुए देखा है। इब्राहिम ने कहा कि यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली हुई गुमराही में हो। इन लोगों ने कहा कि आप कोई हक बात ले आए हैं या खाली खेल तमाशा ही करने वाले हैं। इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारा वाकई रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है और उसी ने इन सब को पैदा किया है, और मैं इसी बात के गवाहों में से एक गवाह हूं। और खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों के बारे में तुम्हारे चले जाने के बाद कोई तदबीर जरूर करूंगा। फिर इब्राहिम ने इनके बड़े के अलावा सबको चूर चूर कर दिया कि शायद ये लोग पलटकर इसके पास आए। इन लोगों ने कहा कि हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किसने किया है, वो यकीनन जालिमीन में से है। लोगों ने बताया कि एक जवान है जो इनका जिक्र किया करता है और इसे इब्राहिम कहा जाता है। इन लोगों ने कहा कि इसे लोगों के सामने ले आओ, शायद लोग गवाही दे सके। फिर इन लोगों ने इब्राहिम से कहा कि क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किया है? इब्राहिम ने कहा कि ये इनके बड़े ने किया है, तुम इनसे दरियाफ्त करके देखो अगर ये बोल सके। इस पर इन लोगों ने अपने दिलों की तरफ रुजू किया और आपस में कहने लगे कि यकीनन तुम ही लोग जालिम हो। इसके बाद इनके सर शर्म से झुका दिए गए और कहने लगे, इब्राहिम तुम्हें तो मालूम है कि ये बोलने वाले नहीं हैं। इब्राहिम ने कहा कि फिर तो खुदा को छोड़कर ऐसे खुदाओं की इबादत क्यों करते हो जो ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। हैफ है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे इन खुदाओं पर जिन्हें तुमने खुदाए बरहक को छोड़कर इख्तियार किया है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो? इन लोगों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जला दो और अगर कुछ करना चाहते हो तो इस तरह अपने खुदाओं की मदद करो। तो हमने भी हुक्म दिया कि ए आग इब्राहिम के लिए सर्द हो जा
اور سلامتی کا سامان بن جا۔ اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارہ والا اور ناکام قرار دے دیا، اور ابراہیم اور لوط کو نجات دلا کر اس سرزمین کی طرف لے آئے جس میں عالمین کے لیے برکت کا سامان موجود تھا۔ اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کیے، اور سب کو صالح اور نیک کردار قرار دیا، اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط کو یاد کرو جنہیں ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس بستی سے نجات دلا دی جو بدکاریوں میں مبتلا تھی، کہ یقیناً یہ لوگ بڑے برے اور فاسق تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ یقیناً ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے۔ اور نوح کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی، اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلا دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بہت بری قوم تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کھیت میں قوم کی بکریاں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور ہم نے سب کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح پروردگار کریں، اور طیور کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں زیرہ بنانے کی صنعت تعلیم دے دی تاکہ وہ تم کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔ تو کیا تم ہمارے شکر گزار بندے بنو گے؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ اور بعض جنات کو بھی مسخر کر دیا جو سمندر میں غوطے لگایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی انجام دیا کرتے تھے، اور ہم ان سب کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا، اور انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، اور ویسے ہی اور بھی دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، اور یہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اور اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، اور یقیناً یہ سب ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے۔ اور یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کر دیا، اور ان کی زوجہ کو صالح بنا دیا کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے، اور رغبت اور خوف کے ہر عالم میں ہم ہی کو پکارنے والے تھے، اور ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرنے والے بندے تھے۔ اور اس خاتون کو یاد کرو جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اسے اور اس کے فرزند کو تمام عالمین کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے تو اپنے دین کو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، حالانکہ یہ سب پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر نیک عمل کرے گا، اس کی کوشش برباد نہ ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ اور اللہ کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو سب دیکھیں گے کہ کفار کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وائے برحال ماں، ہم اس طرف سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ یاد رکھو کہ تم لوگ خود اور جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور تم سب اسی میں وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ سب واقعاً خدا ہوتے
تو کبھی جہنم میں وارد نہ ہوتے، حالانکہ یہ سب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی اور وہ کسی کی بات سننے کے قابل نہ ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی مقدر بن چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکے گا اور ان سے ملائکہ اس طرح ملاقات کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اسی طرح انہیں واپس بھی لے آئیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے جس پر ہم بہرحال عمل کرنے والے ہیں، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یقیناً اس میں عبادت گزار قوم کے لیے ایک پیغام ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہماری طرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم سب کو برابر سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک وہ خدا ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ شاید یہ تاخیر عذاب بھی ایک طرح کا امتحان ہو یا ایک مدت معین تک کا آرام ہو۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب یقیناً مہربان اور تمہاری باتوں کے مقابلے میں قابل استعانت ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے بوجھے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور پھر جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شبہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہی تمہیں پہلے خاک سے بنایا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس میں سے کوئی مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی ناقص ہی رہ جاتا ہے، تاکہ ہم تمہارے اوپر اپنی قدرت کو واضح کر دیں۔ ہم جس چیز کو جب تک چاہتے ہیں رحم میں رکھتے ہیں، اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں، پھر زندہ رکھتے ہیں تاکہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور پھر تم میں سے بعض کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو پست ترین عمر تک باقی رکھا جاتا ہے، تاکہ علم کے بعد پھر کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے۔ اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ خدائے برحق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وہ غرور سے منہ پھرائے ہوئے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رائے خدا سے گمراہ کر سکیں۔ تو ایسے اشخاص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ہم انہیں جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے جو تم پہلے کر چکے ہو، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی عبادت ایک ہی رخ پر اور مشروط طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ان تک خیر پہنچ گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت چھو گئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ میں ہیں، اور یہی خسارہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہی دراصل بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب تر ہے، وہ ان کے بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرے گا
जिनके नीचे नहरें जारी होंगी कि अल्लाह जो चाहता है अंजाम देता है। जिस शख्स का ख्याल यह है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसकी मदद नहीं करेगा, इसे चाहिए कि एक रस्सी के जरिए आसमान की तरफ बढ़े और फिर इस रस्सी को काट दे और फिर देखे कि इसकी तरकीब इस चीज को दूर कर सकती है या नहीं जिसके गुस्से में वो मुब्तला था। और इसी तरह हमने इस कुरान को वाज़ेह निशानियों की शक्ल में नाजिल किया है और अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। बेशक जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने यहूदियत इख्तियार की या सितारा परस्त हो गए या नसरानी और आतिश परस्त हो गए या मुशरिक हो गए हैं, खुदा कयामत के दिन इन सब के दरमियान यकीनी फैसला कर देगा कि अल्लाह हर शय का निगरां और गवाह है। क्या तुमने नहीं देखा कि जमीन और आसमान में जिस कदर भी साहिबान अक्ल शऊर हैं और आफताब व महताब और सितारे, पहाड़, दरख्त, चौपाए और इंसानों की एक कसरत सभी अल्लाह के लिए सजदा गुजार हैं और इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जिन पर अजाब साबित हो चुका है और जाहिर है कि जिसे खुदा जलील करना चाहे इसे कोई इज्जत देने वाला नहीं है कि यकीनन अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। ये मोमिन और काफिर दो बाहमी दुश्मन हैं जिन्होंने परवरदिगार के बारे में आपस में इख्तिलाफ किया है। फिर जो लोग काफिर हैं इनके वास्ते आग के कपड़े कता किए जाएंगे और इनके सरों पर गर्मा गर्म पानी उंडेला जाएगा जिससे इनके पेट के अंदर जो कुछ है और इनकी जिल्दें सब गल जाएंगी और इनके लिए लोहे के गुर्ज मुहैया किए गए हैं। जब ये जहन्नुम की तकलीफ से निकल भागना चाहेंगे तो दोबारा इसी में पलटा दिए जाएंगे कि अभी और जहन्नुम का मजा चखो। बेशक अल्लाह साहिबान ईमान और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों में दाखिल करता है जिनके नीचे नहरें जारी होती हैं। इन्हें इन जन्नतों में सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और इनका लिबास इस जन्नत में रेशम का लिबास होगा और इन्हें पाकीज़ा कौल की तरफ हिदायत दी गई है और इन्हें खुदाए हमीद के रास्ते की तरफ रहनुमाई की गई है। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और लोगों को अल्लाह के रास्ते और मस्जिदुल हराम से रोकते हैं जिसे हमने तमाम इंसानों के लिए बराबर से करार दिया है, चाहे वो मकामी हो या बाहर वाले, और जो भी इस मस्जिद में जुल्म के साथ इल्हाद का इरादा करेगा हम उसे दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। और उस वक्त को याद दिलाओ जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुहैया की कि खबरदार हमारे बारे में किसी तरह का शिर्क ना होने पाए और तुम हमारे घर को तवाफ करने वाले, कयाम करने वाले और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाको पाकीज़ा बना दो और लोगों के दरमियान हज का ऐलान कर दो कि लोग तुम्हारी तरफ पैदल और लागत सवारियों पर दूर दराज इलाकों से सवार होकर आएंगे ताकि अपने मुनाफे का मुशाहिदा करें और चंद मुअय्यन दिनों में इन चौपायों पर जो खुदा ने बतौर रिस्क अता किए हैं खुदा का नाम लें और फिर तुम इसमें से खाओ और भूखे मोहताज अफराद को खिलाओ। फिर लोगों को चाहिए कि अपने बदन की कसाफत को दूर करें और अपनी नजरों को पूरा करें और इस कदीम तरीन मकान का तवाफ करें। ये एक हुक्म खुदा है और जो शख्स भी खुदा की मोहतरम चीजों की ताजीम करेगा वो इसके हक में पेशे परवरदिगार बेहतरी का सबब होगी। और तुम्हारे लिए तमाम जानवर हलाल कर दिए गए हैं अलावा इनके जिनके बारे में तुमसे बयान किया जाएगा, लिहाजा तुम नापाक बुतों से परहेज करते रहो और लघु और महमिल बातों से इज्तनाब करते रहो। अल्लाह के लिए मुखलिस और बातिल से कतरा कर रहो और किसी तरह का शिर्क इख्तियार ना करो कि जो किसी को उसका शरीक बनाता है वो गोया आसमान से गिर पड़ता है और उसे परिंदा उचक लेता है या हवा किसी दूर दराज जगह पर ले जाकर फेंक देती है। ये हमारा फैसला है और जो भी अल्लाह की निशानियों की ताजीम करेगा ये ताजीम इसके दिल के तकवा का नतीजा होगी। तुम्हारे लिए इन कुर्बानी के जानवरों में एक मुकर्ररा मुद्दत तक फायदे ही फायदे हैं, इसके बाद इनकी जगह खाने काबा के पास है। और हमने हर कौम के लिए कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है ताकि जिन जानवरों का रिस्क हमने अता किया है इन पर नाम खुदा का जिक्र करें। फिर तुम्हारा खुदा सिर्फ खुदाए वाहिद है, तुम उसी के अताअत गुजार बनो और हमारे गिड़गिड़ाने वाले बंदों को बशारत दे दो जिनके सामने जिक्र खुदा आता है तो इनके दिल लरज जाते हैं। और वो जो मुसीबत पर सब्र करने वाले और नमाज के कायम करने वाले हैं और हमने जो रिस्क दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च करने वाले हैं। और हमने कुर्बानियों के ऊंट को भी अपनी निशानियों में से करार दिया है, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, लिहाजा इस पर खड़े होने की हालत ही में नाम खुदा का जिक्र करो और इसके बाद जब इसके तमाम पहलू गिर जाएं तो इसमें से खुद भी खाओ और कनात करने वाले और मांगने वाले
سب غریبوں کو کھلاؤ کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا ہوتا تو تمام گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوسیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منہدم کر دی جاتی، اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا کہ وہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔ اور پیغمبر، اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی کام کیا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ تو ہم نے کفار کو مہلت دے دی، اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو سب نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے پھل الٹی پڑی ہیں، اور ان کے کنویں معطل پڑے ہیں، اور ان کے مضبوط محل بھی مسمار ہو گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے؟ اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب میں اجرت کا تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ایک دن بھی ان کے شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور بالآخر سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انسانوں، میں تمہارے لیے صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو عاجز کر دیں وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی، تو پھر خدا نے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو مٹا دیا اور پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، تاکہ وہ شیطانی القا کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالمین یقیناً بہت دور رس نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ صاحبان علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ وحی پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور اس طرح وہ ایمان لے آئیں اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کریں، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور یہ کفر اختیار کرنے والے ہمیشہ اس کی طرف سے شبہ ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے یا کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے۔ آج کے دن ملک اللہ کے لیے ہے، اور وہی ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کے لیے نہایت درجے کا رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آ گئی تو یقیناً خدا انہیں بہترین رزق عطا کرے گا کہ وہ بے شک بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ
بہت زیادہ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ یہ سب اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے بعد جو دشمن کو اتنی ہی سزا دے جتنا کہ اسے ستایا گیا ہے، اور پھر بھی اس پر ظلم کیا جائے، تو خدا اس کی مدد ضرور کرے گا کہ وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا ہی یقیناً برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ بہت زیادہ بلندی والا اور بزرگی اور عظمت والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ بہت زیادہ مہربان اور حالات کی خبر رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے، اور یقیناً وہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو حیات دی ہے اور پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر انسان بڑا انکار کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہٰذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں، اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، اور یہ سب باتیں خدا کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ خود انہیں کوئی علم ہے، اور ظالمین کے لیے واقعاً کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے بدتر بات کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اور وہ جہنم ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ انسانوں، تمہارے لیے ایک مثل بیان کی گئی ہے، لہٰذا اسے غور سے سنو۔ یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو، یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کی واقعی قدر نہیں پہچانی، اور بے شک اللہ بڑا قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کے سامنے اور پس پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کرو، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے، اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا